أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. ایک مجلس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ایک صحابی کا پاؤں آ گیا. وہ صحابی ذرا وزنی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر برداشت کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. نبی علیہ السلام نے اس چھڑی سے ان صحابی کے پیٹ پر ذرا زور سے کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. مجلس جب برخاست ہو گئی. اب وہ صحابی نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ان صحابی کو تلاش کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ان صحابی کے گھر بھیجا کہ ان کو بلا کے لائیں. اب وہ صحابی تو پہلے ہی پریشان تھے کہ میرے پاؤں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جو ہے اس کو تکلیف پہنچی. تو تیز قدموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. جیسے نبی علیہ السلام کے قریب آئے, سلام جواب ہوا, تو ان صحابی کہ کچھ کہنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چھڑی جو میں نے آپ کے پیٹ پہ لگائی ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میری رات کی بات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں. عذروِ تفنن میں نے کہہ دیا تھا, جو ہے عذروِ مزاح کے, کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں قاری صاحب سے جو ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ذوالقرنین کا تفصیل سے ذکر قرآن مجید کی اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر جو ہے وہ حکومت کی ہے. اس میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. مسلمان جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ہیں ذوالقرنین, اور جو کافر ہیں وہ ہیں بخت نصر اور نمرود. یہ 2 کافر ہیں پوری دنیا پر حکومت کی, اور 2 مسلمان ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ذوالقرنین 2 قسم سے آتا ہے. جہاں زو آتا ہے نا, زو زال اور وا, یا زی آئے گا زی شان, زو شان بھی کہہ سکتے ہیں. زو شان, زی شان, زی مرتبہ زو مرتبہ, دونوں طریقے سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. الف کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ذل قربا, ذل قربا, ذل قربا, تمام طریقے سے جو ہے عربی گرامر میں آپ استعمال کر سکتے ہو. ذوالقرنین, قرآن میں ذوالقرنین, حدیث میں ذوالقرنین کا ذکر بھی جو ہے وہ آیا ہے, یعنی 2 سینگوں والا. قرن کہتے ہیں اصل تو زمانے کو. اگر اس کا لغوی معنی آپ دیکھیں گے تو قرن کہتے ہیں ہرن کے جو سینگ ہوتے ہیں اس کو قرن کہتے ہیں. وہ 2 طرف جو ہے, مشرق کی طرف ایک سینگ ہوتا ہے اور مغرب کی طرف ایک سینگ ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا کہ مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت ہے. قرآن نے اس کو بیان بھی کیا, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. وجدہا تغرب فی عین, ایک اس نے گدلا پانی دیکھا کہ آگے کچھ بھی نہیں, دنیا ختم. پھر قرآن کہتا ہے مطلع, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, وہ وہاں پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو درمیان میں جتنا راستہ ہے سارے راستے اس نے فتح کیے ذوالقرنین نے. پھر قرآن نے کہا حتی اذا بلغ بین السدین, وہاں بھی پہنچا جہاں 2 پہاڑ تھے. پھر ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک درمیان میں دیوار بھی بنائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوار کا ذکر بھی کیا, آتونی زبر الحدید
لوہے کی دیوار، تانبا اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ کچھ ایسی مخلوق ہے جو یہاں آ جاتی ہے، ہمارے کبھی جانور اٹھا کے لے جاتی ہے، ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، چوریاں کرتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے، اس کی شکل و شباہت ذکر نہیں ہے اس صورت کے اندر۔ یاجوج ماجوج کی جو ہے شکل و شباہت، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعلک خرجا علی ان تجعل بیننا وبین، پھر حضرت سلیمان نے کہا ان کے درمیان میں ایک دیوار بناتے ہیں تاکہ یہ باہر نکل سکے نہ، دیوار بنا دی۔ وہ دیوار بنانے کے بعد یاجوج ماجوج ایک طرف ہو گئے، اب قیامت کے دن نکلیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے جہنم میں لوگ جب جائیں گے، ایک بندہ انسانوں کا اور 999 یاجوج ماجوج جہنم میں ہوں گے، 1000 پورے ہوں گے، ایک بندہ جو انسانوں کا، اللہ معاذ اللہ بچائے، ایک جو بندہ وہاں پہنچے گا کافر منافق پہنچے گا، 999 جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اب ان کی تعداد آپ خود حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جو ہے وہ آئیں گے، اور جو اللہ معاف فرمائے جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایک کے مقابلے میں 999۔ جب وہ نکلیں گے جس طرف بھی چلیں گے، درمیان میں جتنے سمندر آئیں گے پانی، ان کا پانی پی جائیں گے، خشک کر دیں گے، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو مؤمنین ہوں گے وہ دعا کریں گے، ان کی دعا کی وجہ سے ایک وبا پھیلے گی، اس وبا کی وجہ سے وہ اس دنیا میں مریں گے یاجوج ماجوج۔ پھر وہ جب مر جائیں گے تو حدیث کا مفہوم ہے، میں پڑھ رہا تھا آج جو ہے، کہ اتنی ان کی تعداد ہوگی کہ مؤمنین کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی تعداد ہوگی۔ پھر مومنین پریشان ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین جو ہے وہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ اب ہم کیا کریں، یہاں تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر دعا کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، لمبی چونچ ہوگی، ایک ایک پرندہ 3 یاجوج ماجوج کو اٹھا کے لے جائے گا، ایک چونچ میں، 2 اپنے پنجوں میں جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا، اور زمین اس سے جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ذکر کی گئی، یہ یاجوج ماجوج۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس کا اکثر ذکر ہوتا ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا کرے، بڑی بہترین دعا ہے۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جس جنت کی چھت اللہ کا عرش ہوگا اس کے نیچے ہوگی، جس جنت کی چھت کیا ہے، اللہ کا عرش ہوگا، اور انتہائی جو سلیکٹڈ لوگ ہوں گے ان کو ملے گی، ہر کو نہیں ملے گی، جو سلیکٹڈ خاص لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر 2 لوگوں کو ذکر کیا، ان کو یہ جنت نہیں ملے، ایک وہ جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، حدیث میں فل سٹاپ لگا دیا، اس کو کبھی یہ جنت نہیں ملے گی، اور دوسرا وہ جو زنا کا عادی ہے اور اپنے بڑھاپے میں بھی زنا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، زنا کا عادی ہے اور اپنے بڑھاپے میں بھی زنا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی فل سٹاپ لگا دیا، وہ اس جنت کے پاس بھی بھٹکے گا نہیں۔ تو یہ جنت الفردوس ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ آگے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یاجوج ماجوج کا قصہ بیان کیا، پھر اللہ نے کہا کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور میری جو ہے آپ تعریف، سارے انسان تعریف لکھنا شروع کر دیں تو میری تعریف کی ابتدا بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اتنے سمندر اور بھی آ جائیں۔ آگے فرمایا بمثلہ مددا، اتنے سمندر اور بھی آ جائیں، جتنے ہیں یہ ہیں سیاہی، پھر اور بھی میں پیدا کر دوں وہ بھی سیاہی بن جائیں، تم میری تعریف کر سکتے نہیں ہو۔ یہ بیان فرمایا۔ پھر سورۃ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ خاص دعائیں اپنے بیٹے یحییٰ کے لیے، وہ ہم شروع میں گزارش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آگے ایک بڑا بہترین دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ 3 دعائیں کی، 3 دن انسان کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، شیطان، حدیث کا مفہوم ہے، شیطان اس کے کان کے پاس آ کر خسر کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کوئی مومن اللہ کا بندہ دائیں ہاتھ میں کان میں اذان دیتا ہے اور بائیں کان میں اقامت پڑھتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، پھر بلوغت تک شیطان اس کے قریب آتا نہیں۔ پھر فرمایا
پھر وہ خاص دن اہم ہے جس دن وہ اس دنیا سے جاتا ہے. والسلام علیکم، سلامتی ہو میرے اس دن پر جس دن پیدا کیا گیا، اور اس دن پر جس دن فوت ہوں گا، اور اس دن پر جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. پھر مسلمان جو ہے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے. اب یہ موت کا جو وقت ہے اور پہلا دن ہے جب دنیا میں آیا، اس کے درمیان میں جو زندگی ہے، اس کے درمیان میں جو زندگی ہے مکلف، جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض جو ہے مکلف زندگی ہوتی ہے، بلوغت کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں جو ہے انسان اگر اچھے کام کرے تو اس کی موت بہترین، اس کی موت بہترین قرآن مجید کے اندر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس دنیا میں مؤمن بندے، کافر بندے اور منافق بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے میرا آگے حشر. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جب موت کے فرشتے آتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اس کے سرہانے والی سائڈ پہ آتے ہیں. اگر مومن ہے جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، حدیث کے الفاظ، اگر مومن ہے جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی، نکل اے پاک روح طیبتن، چل اپنے اللہ کے پاس کہ اللہ کی رحمت تیرا انتظار. یہ الفاظ ہوں گے، یہ ابھی مرا نہیں، ابھی وہ پہلے اس کے کان میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بڑے ایسے اس کی روح نکالتے ہیں آسانی سے، روح پہلے ہی انتظار میں ہوتی ہے کہ میں کب نکلوں، انتظار میں ہے، جلدی، الفاظ ہے جلدی، ٹھیک ہے. اور جو اللہ معاف فرمائے منافق اور کافر بندہ ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں اخرجی، نکل اے بدرو خبیثت، الفاظ ہے، اے ناپاک روح نکل اللہ کے غضب کی طرف اور اللہ کی ناراضگی کی طرف. تو پھر روح بدن میں دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، چھپتی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، چھپتی ہے. تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ روئی اگر اس کو پانی سے بھگو دیا جائے اور اس میں کوئی گرم لوہے کی سلاخ ڈالی جائے اور اس کو اندر رکھ کے جو ہے اس کو کھینچا جائے، ایسے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافر اور منافق کی روح جو ہے ایسے فرشتے جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اس کے لیے جہنم کا کفن جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ سارا پتہ جو ہے وہ چل جاتا ہے. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اگر موت بہترین ہے، اگر موت اچھی ہے تو آپ کا قیامت کا پہلا دن بھی اچھا ہے، یہ حقیقت ہے. جس طرح کی موت اس طرح کا قیامت کے دن اٹھایا جانا. اگر موت کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہی ہے، اگر موت مؤمن بنتے ہوئے آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن میں کہ تمہیں موت آئے مسلمان ہوتے ہوئے. اللہ کرے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں موت آئے تم مسلمان ہو، تمہارے اندر اسلام کی ساری کوالٹیز اور خوبیاں موجود وہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا. یہ 3 دن جو ہیں حضرت اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا جو ہے اس کو ذکر کیا گیا. آگے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، بڑے بہترین الفاظ ہیں. قرآن تو سارے بڑا خوبصورت ہے، لیکن جو قرآن کی انتہائی خوبصورتی ہے ان الفاظ میں سے یہ بھی. طٰہَ کا معنی ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ اللہ کہہ رہے ہیں. طٰہَ کا معنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے وہ کیا یا حبیبی، اے میرے حبیب. اللہ کہہ رہے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے تجھ پر نازل کیا قرآن تو مشقت میں پڑ گیا. جب قرآن نازل ہوا، جیسے ہم پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. وہاں میں آتے اب جب قرآن اترا، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ آدھی رات آرام فرماتے اور آدھی رات اللہ کے حضور عبادت کرتے. جب قرآن اترنا شروع ہوا، تھوڑا سا زیادہ ہوا، تو آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا پوری رات کھڑے ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی کہ اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھا نہ گیا تو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے قم، کھڑا ہو جاؤ. اب اللہ نے حکم تو دے دیا اے میرے حبیب کھڑے ہو جاؤ، میری عبادت کرو. اب آپ نے سمجھا پوری رات کھڑے ہو گئے، آپ پوری رات کھڑے ہوئے، اللہ سے دیکھا نہ گیا، پنڈلیاں سوج گئیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے رات کو کھڑے ہوں لیکن کم، الا قلیلا. آپ نے ایسے کیا جو ہے نا 8 گھنٹے کی رات ہے، 6 گھنٹے آپ پھر کھڑے ہیں، 2 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں. نصفہ، آپ نے کہا نہیں آدھی رات کرو،
صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدھی رات آرام فرما رہے ہیں اور آدھی رات تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اب آپ آدھی رات بھی کھڑے ہیں, اللہ تو محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ سے پھر نہ دیکھیں, اب انقص, اے اللہ کے اے میرے حبیب اور کم کرو. آپ نے اور کم کر دیا. اب آپ 5 گھنٹے جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اور 3 گھنٹے جو ہے اللہ سے پھر نہ دیکھا گیا. اب اللہ نے کہا او زد علیہ, اور تھوڑے سے زیادہ آرام کرو, اور تھوڑا سا زیادہ. تو یہاں بھی یہ فرمایا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, یہ وہ کلمات ہیں جو پہلی 3-4 لائنیں ہیں نا جس کے سننے سے عمر جیسا سخت بندہ پگھل گیا. تلوار ہاتھ میں, تلوار ہاتھ میں کہ آج قلم محمد کا سر جو ہے نعوذ باللہ خاتم بدن جو ہے وہ کر دوں گا جو ہے, لیکن یہ 4-5 لائنیں سنی پگھل گئے, تلوار ہاتھ سے گر گئی. جس بہن کو مار رہے تھے اب اس کو محبت سے دیکھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں پڑھو, ایسے تو نہیں پڑھ سکتے, پہلے وضو کر کے آؤ. وضو کروایا بہنوئی نے, اور بہن نے جو ہے حضرت نعیم بہنوئی تھے, انہوں نے جو ہے اور بہن نے وضو کروایا, اور وضو کروا کے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو چارپائی کی داغی ہوتی ہے نا رسی جو ہے اس پر بیٹھ گئے. اب اس طرف جو ہے ان کے بہنوئی نے پڑھنا شروع کیا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. جب پہنچے نا اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى, انہوں نے بس میں نہیں سن سکتا, یہاں تک پڑھا. اب یہ نہیں کہ مجھے لے جاؤ, خود دوڑ پڑے اس طرف جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. 2 روایت, ایک ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے, ٹھیک ہے. دوسرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے وہاں پر موجود تھے. جا کر دستک دی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مسلمان چھپے ہوئے ہیں 39 کی تعداد ہے, اور وہ سراغ سے دیکھا تو نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ عمر آیا. اللہ کے رسول دروازہ کھول دو گے, دروازہ کھولا تو سیدھے جا کر آپ کی قدموں میں یہ طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, یہ خاص جو ہے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا لکھی ہوئی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہاں تک ہم جب کتب پڑھتے ہیں مدارس میں, جیسے جو کتاب شروع کرواتے تھے تو یہ دعا ضرور پڑھواتے تھے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل, میری جو تنگ گرہیں ہیں, جو جن گروہوں کی وجہ سے میں چیز کو سمجھ نہیں سکتا, اے اللہ تبارک و تعالی میری زبان, سینہ, میرے عقل, میرے فہم جو ہے اس کو کھول دے اپنی رحمت سے. جو ہے بڑی بہترین دعا ہے, بچوں کو خاص کر یاد ہونی چاہیے. اور اکثر جب ہم پیپر دینے کے لیے مدارس میں جاتے تھے تو اساتذہ کہتے ہیں دعا پڑھ کے پیپر شروع کرنا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. آخر میں جو ہے بڑی وعید ان لوگوں کے لیے سنائی گئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے واضح الفاظ سے ان کے لیے بیان فرمایا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. اب اس میں ایک تو ذکر قرآن مجید ہے, ایک ذکر نماز ہے, ایک ذکر اللہ کی یاد ہے, ذکر اللہ ہے. آگے اس کی تفصیل اللہ خود بیان کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ نے کہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اس نے میرے ساتھ بڑی سخت معیشت کی, تجارت کی, بڑا غلط سودا کیا. اب اس نے کیا کیا ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن اس کی آنکھیں ظاہری طور پر تو ہوں گی لیکن اس کو نظر آ رہا ہوگا نہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اب یہ اللہ نے اس کے اور اللہ کے جو مذاکرہ ہوگا اس کو بھی ذکر کیا. کہے گا ربی, اے میرے رب, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, دنیا میں تو بڑی خوبصورت آنکھیں دی تھی, ہر چیز دیکھتا تھا. كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ, اب یہ چیز اللہ خود تفصیل بیان. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, تو نے میری قرآن کی آیات یاد کی تھی. فَنَسِيتَهَا, پھر تو اس قرآن کو بھول. جو بھی حافظ قرآن ہے, جس نے قرآن حفظ کیا اور پھر اس کو بھول گیا, میں ہوں جو بھی. اللہ تبارک و تعالی واضح الفاظ, کذالک اتتک آیاتنا, میری آیات یاد کی, فنسیتها, پھر اس کو بھول گیا. وکذالک الیوم تنسا,
ہم بھی اس کو قیامت کے دن بھول جائیں گے، ہم بھی اس کو قیامت کے دن بھول جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو ہمارے احکامات سے اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہماری آیات پر ایمان لاتا۔ اب اللہ نے یہ کیوں کہا اس جگہ خاص؟ اس کا کم از کم حافظ کو جو یہ اس آیت پر ایمان ہونا چاہیے، اس آیت پر کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ تو نے قرآن یاد کیا اور پھر بھول گیا، یہ ایمان ہے۔ یہ کم از کم حافظ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں نے قرآن یاد کر لیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاؤں، اس کو یاد کروں، اور اگر یاد کرے گا تو پھر قیامت کے درجات بھی بڑے بلند ہیں۔ حافظ قرآن جس کو قرآن یاد ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، قبر میں پہنچے گا اگر گناہ گار ہے اور قرآن یاد ہے، قبر میں پہنچے گا، قبر کے عذاب کو قرآن اس کے نزدیک آنے دے گا۔ یہ قرآن سے محبت ہے، حتیٰ کہ قیامت ہو جائے، قیامت نازل ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، اس وقت تک اس کے قریب جو ہے، جو حافظ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یاد ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک پاؤ، آدھا پارا، کوشش کریں آہستہ، 1 سال 2 سال 10 سال، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کوشش میں اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ قبول کرنے والے ہیں، یقین کریں۔ بالکل آپ نے ایک پارا پڑھا ہے، 29 نہیں یاد آپ کو، اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو یقین جانیں اللہ آپ کو حافظوں کے ساتھ کھڑا کرے، ٹھیک ہے۔ نیت انما الاعمال بالنیات، تو یہ خاص احکامات قرآن مجید کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو